السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد۔ آج سے الحمدللہ جامعۃ الحسنات کے زیر اہتمام اور القمر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے 30واں پارہ جو ہے آن لائن کورس اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ آیت کا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کی مختصر انداز میں جو ہے میں تشریح کروں گا۔ اس کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما یتساءلون۔ عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں۔ یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اس سورت کا جو شان نزول ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی اور اس سورت میں کیا بیان ہوا، یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں اور قیامت کے کچھ احوال، اس کی کچھ نشانیاں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین قریش کو توحید و رسالت کی دعوت دی، توحید و رسالت پر ایمان کا کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم مر جاؤ گے اور اس کے بعد تم دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، تمہارے جو اعمال ہوں گے، جو تم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جو تم نے گناہ کیے ہوں گے، اس کی تمہیں جزا ملنی ہے۔ تو سننے والوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ کیا واقعی قیامت ہوگی، کیا واقعی ہم مر جائیں گے، آیا ایسا ممکن ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے وہ اتاری، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ محمد صدیق علی خان رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب فتح البیان فی مقاصد القرآن میں لکھتے ہیں، یعنی جو یہ عما اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، عما یہ ان اور ما یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں فَأُدْغِمَتِ النُّونُ فِي الْمِيمِ لِأَنَّ الْمِيمَ تُشَارِكُهَا فِي الْغُنَّةِ، کہ جو میم ہے، جو نون ہے، ان کا جو نون ہے اسے میم میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے، ادغام کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمِيمَ تُشَارِكُهَا فِي الْغُنَّةِ، کیونکہ جو میم ہے یہ نون کے ساتھ مشارکت رکھتا ہے گننے میں، یعنی جس طرح نون جب ہم پڑھتے ہیں تو گننے کی آواز ہوتی ہے، اسی طرح جب میم پڑھتے ہیں تو گننے کی آواز ہوتی ہے۔ تشارکها فی الغنہ، نون جو ہے وہ گننے میں میم کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہے۔ اور اسی طرح آگے جو الف تھا اسے حذف کر دیا گیا، جو ما کا آگے الف تھا اسے حذف کر دیا گیا، وحذفت الالف لیتمیز الخبر عن الاستفہام، تاکہ جو خبر ہے اور جو استفہام ہے، سوالیہ ہے، اس پر فرق کیا جا سکے۔ یعنی اگر عما اسے پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کس چیز کے بارے میں، اگر آگے الف لگا دیں گے، عما عین میم الف اگر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا جس چیز کے بارے میں، تو یہ بیانیہ بن جائے گا، خبریہ جملہ بن جائے گا۔ اور عما اگر الف کو نہیں لگائیں گے، حذف کریں گے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کس چیز کے بارے میں، یہ سوال جو ہے وہ جملہ بن جائے گا، سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت بھی کر دی۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کے آگے وضاحت کر دی۔ امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ عن النبأ العظیم، نبأ العظیم بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟
بری خبر سے کیا مراد ہے وہ لکھتے ہیں اس سے مراد باس بعد الموت ہے۔ ابن قتادہ اور امام ابن زید کے نزدیک نبأ عظیم بری خبر سے مراد باس بعد الموت یعنی قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اس سے مراد ہے۔ اور اسی طرح امام مجاہد کے نزدیک نبأ عظیم سے مراد بری خبر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو پہلا قول ہے کہ نبأ عظیم بڑی خبر کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں، یعنی اس سے مراد باس بعد الموت ہے، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، وہ فرماتے ہیں یہی قول درست ہے، کیونکہ لوگ جس چیز میں اختلاف کر رہے تھے وہ قیامت ہی تھی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اس چیز میں اختلاف کر رہے تھے، وہ جس چیز میں اختلاف کرنے والے تھے۔ مختلفون یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ سب اختلاف کرنے والے تھے۔ کس چیز میں اختلاف کرنے والے تھے؟ قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے تھے، کیونکہ وہ یہ اختلاف کرتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم مٹی ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کیا جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، کون زندہ کرے گا وہی رمیم، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یہ خواتین میوٹ کر دیں، سب خواتین یہ سب میوٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مشرکین تھے، جو منکرین تھے، یعنی قیامت کا انکار کرنے والے تھے، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا وہی رمیم، حالانکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یعنی انسان جب مرتا ہے تو اس کے پورے جسم کو جو ہے وہ مٹی کھا جاتی ہے، سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی بچتی ہے۔ تو یہی وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان کے اختلاف کو۔ یہ میوٹ کر دیں، یہ دیکھنا یہ کون ہے، آپ کو یہ جاننے والا ہے، میوٹ کر دیں۔ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا حالانکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہ جو منکرین تھے قیامت کے، وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ اس چیز کے بارے میں اختلاف کرنے والے تھے۔ یہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کلّا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کلام کو، ان کے اختلاف کو جو ہے وہ رد کیا، انکار کیا ان کی بات، کہ ان کی بات کو غلط قرار دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کلّا سیعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، جو یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ ان کا اعتراض غلط ہے، قیامت کا یہ انکار کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ ان کا کرنا 100% غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب یہ سب جان لیں گے۔ یہ جو کلّا ہے یہ عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ پہلے والے کلام کو، جو اس سے ماقبل کلام ہوتا ہے، یعنی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یعنی قیامت کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ اختلاف کو غلط ثابت کیا کہ ان کا یہ اختلاف کرنا 100% غلط ہے۔ سیعلمون، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، قیامت برحق ہے، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب یہ دیکھ لیں گے، سیعلمون، ان قریب انہیں جو ہے پتہ چل جائے گا۔ یعنی مرنا تو ہر کسی نے ہے، مرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی ہر کوئی یہ جانتا ہے اس نے ایک دن ایسا آنا ہے جس دن اس نے مرنا ہے۔ مرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس میں اختلاف۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سیعلمون، ان قریب وہ سب جان لیں گے جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بس مرنے کی دیر ہے، جب مریں گے تو ساتھ ہی جو ہے وہ قیامت شروع ہو جائے گی، اور تمام جو حقیقتیں ہیں، قیامت کے احوال ہیں، وہ ان کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ لوگ جو قیامت کو خلاف عقل کہہ کر اس کا انکار کر رہے تھے، سب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مر گیا فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ منکرین قیامت جو ہے وہ مرنے کا تو انکار نہیں کرتے، جب مریں گے تو قیامت کے جو احوال ہیں، قیامت جو ان پر شروع ہوگی،
سیعلمون، اللہ تعالیٰ یہی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں سورہ نبا میں آیت نمبر 4 میں کہ ان قریب یہ سب کچھ جان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف اس میں بھی ذکر کیا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تو دنیا میں غفلت میں تھا، قیامت کا انکار کرتا تھا، اس کے بارے میں اختلاف کرتا تھا، اس کے بارے میں شک کرتا تھا کہ یہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو غفلت میں تھا یہ سوچ کر، ایک دن ایسا آئے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم تیرے سے یہ جو پردہ ہے یہ ہٹا دیں گے۔ کب ہٹائیں گے؟ جب تجھے موت آئے گی تیرے سے یہ پردہ ہٹ جائے گا، جب موت کے بعد ہم تجھے دوبارہ زندہ کریں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر تو لوہے کی طرح، یعنی جس طرح لوہا باریک ہوتا ہے تو اس طرح اپنی آنکھوں سے قیامت کے تمام مناظر دیکھے گا جب تجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں تو انکار کر کے غفلت میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں منکرین کو جو ہے وہ جواب دیا۔ اسی طرح آگے مزید تاکید کے لیے، مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے سورہ نبا کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، سیعلمون وہ ان قریب جان لیں گے۔ ایک قول کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تاکید کیوں لایا ہے؟ اصل قول تو یہی ہے کہ یہ تاکید کے لیے، ان کو ڈانٹ کے لیے، ان کو مزید دھمکی کے لیے کہ ان قریب تم جان لو گے۔ لیکن مفسرین نے اس پر کئی قول بیان کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 آیت میں فرمایا کہ کلا سیعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے 4 آیت میں فرمایا ان قریب تم جان لو گے، تو یہ کفار کے بارے میں فرمایا، اور ثم کلا سیعلمون یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنین کے بارے میں فرمایا۔ یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جو تاکید کی ہے، ان کو ڈانٹ کی ہے کہ ان قریب تم جان لو گے، یعنی قیامت کے مناظر تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہیں سزا ملے گی تو تمہیں رسوائی ہوگی۔ اور دوسری مرتبہ جو فرمایا ثم کلا سیعلمون، یہ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب مومنین جو ہے وہ جانیں گے قیامت میں، جب ان کو جو ہے وہ جزا ملے گی، ان کی جو نیکیاں ہیں انہیں ان کا اجر ملے گا، تو وہ پھر خوش ہوں گے اور وہ سب کچھ جان لیں گے۔ تو یہ مفسرین نے اس کی جو ہے وہ تفسیر کی ہے کہ جو پہلا آیا ہے کلا سیعلمون یہ کفار کے بارے میں ہے، ثم کلا سیعلمون یہ مومنین کے بارے میں۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو پہلا قول ہے، پہلے قول جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون یہ عند النزع، یعنی جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یہ تب کی بات ہے۔ اور دوسری مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عند البعث، یعنی جب انہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا تب یہ کی بات ہے کہ وہ جان لیں گے۔ تو یہ مفسرین کے قول ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ یہ لائے ہیں ثم کلا سیعلمون، یہ تاکید کے لیے، سختی کے لیے جو ہے وہ لائے ہیں، تاکہ ان کو دھمکا دیا جائے کہ تم قیامت کا انکار مت کرو، تم ضرور بضرور وہ دن دیکھو گے جب تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا۔ تو المختصر 6 آیت میں، سورہ نبا کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عقلی دلائل ذکر کیے، یعنی جو قیامت کے منکرین تھے ان کو کچھ عقلی دلائل دیے کہ قیامت کے تم انکار کرتے ہو۔ الم نجعل الارض مہادا، تم زمین کو نہیں دیکھتے؟ زمین کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے، تم اسے دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ کیا لم نہیں نجعل الارض، ہم نے بنایا زمین کو مہادن، فرش۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین دلانے کے لیے ان کی جو عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی قدرت کے چند عجائب جو ہے پیش کیے۔ پہلے ان کا اختلاف ذکر کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عجائب جو ہے اپنی قدرت کے وہ ذکر کیے کہ ان سے پوچھو، یعنی جو یہ عقل پر پرکھتے ہیں، عقل کے ماننے والے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سب جو بڑے بڑے کام ہیں، یعنی زمین کتنی بڑی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمین کو جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، تمہارے لیے فرش بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پھر جو ہے وہ اپنی جو قدرت کے عجائب تھے، جو بڑی بڑے اللہ تعالیٰ کے کام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے وہ ذکر کیے، یعنی ان کی عقلوں کو جو ہے وہ جھنجھوڑ لیا جائے۔ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مہادہ بچھونا بنایا، یعنی ہموار کیا،
اور آگے فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو جو ہے وہ میکھے بنایا. جس طرح خیمے میں جو ہے وہ اسے پختہ کرنے کے لیے میکھے لگائی جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے پختہ کرنے کے لیے، تاکہ زمین جو ہے وہ ہلے نہ، زمین میں زلزلہ نہ آئے مسلسل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہاڑوں کو جو ہے وہ میکھے بنا دیے. یہ بار بار نا یہ کٹ ہو رہی ہے کال، نیٹ کا میرے خیال سے ایشو ہے. یہ ان کو لنک شیئر کر دیں یوٹیوب کا، تاکہ وہ لائیو دیکھ لیں. کر دیا ہم. تو آگے چوتھی آیت میں جو ہے وہ، بلکہ 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت کا جو عجب ہے، اپنی قدرت کی نشانی ہے وہ دکھائی کہ یہ تو تھی، تم زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو. آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. یعنی اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے آپ پر نظر دوڑاؤ کہ ہم نے تمہیں نر اور مادہ جو ہے وہ پیدا کیا، مختلف رنگوں میں تمہیں پیدا کیا، مختلف شکلوں میں تمہیں پیدا کیا، مختلف صورتوں میں جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا، بے شمار شکلیں تمہاری بنائی، بے شمار صورتیں تمہاری بنائی. تو پہلی دفعہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہے، تو دوسری مرتبہ بھی تمہیں زندہ کرنا، پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. ازواجہ یہ زوج کی جمع ہے، یعنی تمہیں جوڑا جوڑا کر کے ہم نے پیدا کیا، مختلف شکلوں میں پیدا کیا. اور آگے 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید ایک اپنی جو ہے وہ ایک قدرت کی جو ہے وہ نشانی بتائی، قدرت کی جو ہے وہ عجب جو بتایا 9ویں آیت میں. اور ایک اور عقلی دلیل دی کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے باعث آرام بنایا. جی کون ہے یہ نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا. سباتن اور سبتن، اس کے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں. یعنی سباتن اور سبتن، اس کے کئی معنی امام شوکانی نے لکھے ہیں. پہلا معنی تو لکھا ہے القطع، کاٹ دینا، قطع کرنا، یہ بھی سباتن کا معنی ہے. یعنی جب نیند جو ہے انسان کو آتی ہے، نیند یہ انسان کی حرکات کو قطع کر دیتی ہے. یعنی جب انسان سوتا ہے، اسے نیند آتی ہے، تو وہ تمام حرکات سے جو ہے وہ قطع ہو جاتا ہے، اور وہ کاموں سے جو ہے وہ نیند اسے کاٹ دیتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کا ایک معنی ہے قطع، کاٹ دینا، قطع کرنا. اسی طرح سباتن کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا التمدد، پھیلانا، پھیل جانا، یہ بھی ایک معنی ہے. یعنی جیسے لفظ بولا جاتا ہے سباتت المرأۃ شعرها، کہ عورت نے اپنے بالوں کو کھول دیا، کھول کر پھیلا دیا. تو سباتن کا ایک معنی ہے پھیل جانا، پھیلا دینا. یعنی انسان جو ہے وہ جب سوتا ہے، جب نیند میں ہوتا ہے، سوتا ہے، تو اپنے جسم کو پھیلا دیتا ہے. تو اس لحاظ سے سباتن کا معنی التمدد، پھیل جانا، یہ بھی کیا گیا. اور اسی طرح تیسرا ایک معنی اس کا جو قرآن مجید میں بھی ہے نیند کا، جو کیا گیا ہے الموت. یعنی کیونکہ جو نیند ہے یہ 2 موتوں میں سے ایک موت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ وہ اللہ جو تمہیں رات کو جو ہے وہ موت دیتا ہے. معنی یہ ہے کہ جب تم سوتے ہو، یہ سونا بھی، یہ نیند آ جانا، یہ بھی ایک موت ہے، جسے موت صغریٰ کہا گیا ہے، چھوٹی موت. تو اس کے 3 معنی جو ہے وہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب فتح القدیر میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. اور اسی طرح اس کی 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یعنی ایک اور اللہ تعالیٰ نے آگے عقلی دلیل دی کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، لباسن کا معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اَيْ سَكَنًا لَكُمْ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے باعث راحت، باعث سکون بنا دیا. یعنی یہ راحت تمہارے لیے باعث سکون ہے، باعث راحت ہے، کیونکہ روشنی جو ہے یہ راحت میں، سکون میں خلل انداز ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ رات کو بنا دیا بطور جو تمہیں لباس کی طرح چھپا لیتی ہے. یعنی رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، یہ رات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ لاتے، روشنی ہوتی، تو یہ ہمارے لیے جو باعث آرام، جو ہمارے لیے سلسلہ بننا تھا، ہماری راحت کا سلسلہ بننا تھا، یہ اس میں روشنی نے خلل ڈالنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ رات کو باعث راحت، سکون بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ رات نصیب کی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ میوٹ کر دیں، یہ کون خاتون ہے؟
اور اسی طرح 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کہ ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، یعنی رات نہیں صرف بنائی بلکہ دن بھی بنایا، اور دن تمہارے لیے جو ہے وہ روزی کمانے کے لیے بنایا تاکہ تم روزی تلاش کرو، اور جو تم نے کھانا ہے، جو تم نے کاروبار کرنا ہے وہ تم کرو، وہ دن میں کرو۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ دن میں کیا جائے گا، روزی جو کمائی جائے گی وہ دن میں کمائی جائے گی، اور رات کو جو اللہ تعالیٰ نے باعث راحت بنایا، سکون بنایا، تو اس لیے رات میں جو ہے وہ راحت بھی کی جائے۔ اور اسی طرح 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط جو ہے وہ آسمان بنائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اندر کی چیزیں ہیں، انسان خود جو ہے اور انسان کے گرد و پیش جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ عقلی دلائل دیے۔ زمین کو دیکھو، رات کو دیکھو، اسی طرح انسان اپنے آپ کو خود دیکھے، ہم نے تمہیں جوڑا بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ دلائل دیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دلیل دی کہ آسمان کی طرف دیکھو کہ ہم نے 7 مضبوط جو ہے وہ آسمان تمہارے لیے بنائے، یعنی یہ ایسے مضبوط آسمان ہیں جن میں نہ کوئی شگاف ہے نہ کوئی کمزوری ہے، یعنی ایسے مضبوط اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان بنائے۔ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوقات بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، رات کو بنا سکتا ہے، دن کو بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل جو ہے وہ ذکر کیے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مزید عقلی جو ہے وہ دلیل دی، اس کی 13ویں آیت ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا کہ ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا۔ وہاجن کا معنی ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایسا چراغ جس میں حرارت بھی ہو، یعنی گرم بھی بہت ہو، اور جس میں روشنی بھی بہت ہو، یعنی ایسی چیز جس میں روشنی اور حرارت دونوں چیزیں جمع ہوں۔ بہت روشن اور بہت گرم چراغ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے بنایا، یعنی اس سے مراد سورج ہے، سورج تمہارے لیے بنایا، یعنی ایسا شعلہ زن اور جلتا ہوا روشن چراغ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا کہ انسان کروڑوں میل دور ہوتا ہے، انسان کروڑوں میل دور ہو لیکن وہ بار ایک جو ہے وہ سورج کے ساتھ نظر لگا لے، یعنی سورج کو مسلسل دیکھتا رہے تو وہ اپنی جو ہے وہ نظر کو کھولے گا، یعنی انسان کروڑوں میل کے فاصلے پر ہو لیکن وہ سورج کو دیکھتا رہے، مسلسل دیکھتا رہے، تو اس کی جو نظر ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ اتنا روشن حرارت والا یہ اللہ تعالیٰ نے چراغ یعنی سورج اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، بہت بڑی مخلوق ہے سورج۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل جو ہے وہ ذکر کیے۔ آگے مزید ایک عقلی دلیل دی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا من المعصرات بدلیوں میں سے ماءً پانی سجاجا جو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ برسنے والا پانی، ہم نے کثرت کے ساتھ برسنے والا جو پانی ہے وہ ہم نے اتارا۔ المعصرات کہتے ہیں کہ وہ بادل جو پانی سے بڑے ہوئے ہوں، معصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں جو پانی سے بڑے ہوئے ہوں، اور سجاجا کہتے ہیں کہ شدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ جو پانی بہے اسے سجاجا کہتے ہیں، کثرت کے ساتھ بہنا یا بہانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے کثرت کے ساتھ بہنے والے بادل جو ہے وہ اتارے تمہارے لیے۔ تو یہاں سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ جو بارش ہے وہ بادلوں سے نازل ہوتی ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بادل بنائی ہے بارش کے لیے بنائے ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُخْرِجَ تاکہ ہم اس کے ساتھ نکالیں، اگائیں، لِنُخْرِجَ تاکہ ہم اگائیں بِهِ اس کے ساتھ حَبًّا گلہ وَنَبَاتًا اور پودے، یہ لفظی ترجمہ ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ گلہ اور پودے اگائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے ایسے اناج پیدا کیے، مثلاً گندم جو ہے، جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اناج پیدا کیے جو انسان کی مخلوق ہے، یعنی انسان کی مخلوق جو ہے، انسان کی جو کھانے کی چیزیں ہیں، یعنی انسان کی جو خوراک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی جو انسان کی خوراک ہیں، جیسا کہ گندم ہے، جو ہے، دیگر جو اجناس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ اس کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے اتارے جو انسان کی خوراک ہے. اور اسی طرح نباتن پودے، غلہ جو ہے وہ انسان کی خوراک ہے. اسی طرح نباتن سے مراد جو ہے ایسی چیزیں جو جانور کھاتے ہیں، مثلا گھاس، پودے وغیرہ، دیگر چیزیں، نباتات، یہ جانور کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بھی بارش کے ذریعے بندوبست کیا اور انسانوں کے لیے بھی بارش کے ذریعے جو ہے وہ بندوبست کیا. غلہ اتارا، یہ انسانوں کے لیے، گندم، جو وغیرہ جناس جتنی بھی جو ہیں، چاول وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے جو ہے وہ اگائیں. اور آگے جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گھاس بوس جو ہے وہ، نباتات جو ہے وہ نازل کی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بارش کو اس لیے نازل کیا، اتارا، تاکہ ہم اس کے ذریعے غلہ اور پودے اگائیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات، اور گھنے باغات یعنی ایسے باغات جو لپٹے ہوئے ہوں، یعنی شاخوں کے باہم پھیلنے اور جڑنے کی وجہ سے جو لپٹے ہوئے ہوں، یعنی ایسے گھنے باغات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بارش کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کیے. یعنی یہ باغات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، پودے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، غلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں زمین سے. کیا ہے؟ پودے کیسے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ جو پھل ہے یہ کیسے اگتے ہیں؟ صرف انسان ایک بیج ڈالتا ہے تو وہ تربوز کی شکل بن جاتا ہے، جو ہے سبزیوں کی شکل بن جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پیدا کر سکتے ہیں بآسانی. تو انسان کو مرنے کے بعد کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ انسان بھی اسی طرح اگیں گے، جس طرح یہ پودے اگتے ہیں، یہ سبزیاں اگتی ہیں، انسان بھی اسی طرح اگے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا اور انسان ایسے اگیں گے جیسے جو ہے وہ پودے اگتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ اس بارش کے ذریعے اگیں گے، کھڑے ہوں گے. یہ قیامت کے احوال ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے. آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقلی دلائل دیے، 10 دلائل دیے عقلی ان منکرین کو، یعنی جو قیامت کے منکر ہیں ان کو 10 دلائل دیے عقلی. اور آگے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس کا اللہ تعالیٰ اثبات کرنا چاہتے تھے، یعنی قیامت کا ذکر کیا. اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک جو قیامت کا دن ہے، کان میقاتا، وہ مقرر ہے، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. اِنَّ بے شک یوم الفصل، فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتاً، مقرر وقت، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، گرد و نواح جو پہاڑ پیدا کیے، جو بھی مخلوقات پیدا کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا، ہم نے عبث پیدا کر دیا. ہم نے عبث پیدا نہیں کیا، ہم نے بیکار یہ سب چیزیں پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی یہ سب چیزیں انسان کی پیدائش، جانوروں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ایسے ہی پیدا کر دیا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں جزا و سزا ملے گی. یعنی جو ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور جو مظلوم ہے اس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ایک ایسا دن رکھا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے. جب وہ دن آئے گا تو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا. حدیث صحیح مسلم کی آپ کے واضح ہونی چاہیے آپ کے سامنے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوگا قیامت کے دن اس کا ایسے ہوگا سلسلہ کہ اس کے جو نیکیاں ہیں وہ اٹھا کر مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. ظالم کی اگر نیکی ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن جو ہے وہ ایک رکھا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. وہ فیصلے کا دن آئے گا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اس میں عدل ہی عدل ہوگا تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، ان کی نیکیاں، ان کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کی انہیں جزا دی جائے، اچھا بدلہ دیا جائے جنت کی صورت میں. اور جو ظالم ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، انہیں ان کی سزا ملے گی. جو منکرین ہوں گے، قیامت کے انکار کرنے والے ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ جہنم کی صورت میں جو ہے وہ سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا دن جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے. اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسے نہیں پیدا کیا، آگے فرماتے ہیں اس لیے پیدا کیا وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جائے.
یعنی اگر اس نے نیکیاں کمائی ہے اسے نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اگر اس نے گناہ کمائے ہیں تو اسے گناہوں کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں عدل ہی عدل ہوگا، جس میں ظلم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر بھی ذرا برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 17 نمبر جو آیت ہے سورہ نبا کی، اس میں قیامت کا جو ہے وہ اثبات کر دیا۔ پچھلے عقلی دلائل دیے، اور اس سے پیچھے جو منکرین قیامت ہے، قیامت کے انکار کرنے والے تھے، ان کا جو سوال ہے وہ ذکر کیا، ان کے اختلاف ذکر کیا، اور آگے عقلی دلائل دیے، اور آگے قیامت کا اثبات کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جو ہے وہ قیامت کے کچھ احوال بیان کیے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ کل کے لیکچر میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔